سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب کیا ہے اور کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو شہری زندگی کے اندر یہ بات پیش نظر رہے کہ 4 قسم کا مال ایسا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا، جس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ نصاب کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ 4 قسم کا مال ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت اور نمبر 4 جمع شدہ رقم۔ اس کے بعد مویشی ہوتے ہیں، چرنے والے جانور، ان پر ہوتی ہے زکوٰۃ۔ زرعی زمینیں ہوتی ہیں، ان سے جو کھیتی باڑی ہوتی ہے تو اس کی پیداوار پر عشر ہوتا ہے، تو وہ چونکہ شہری زندگی سے تعلق نہیں رکھتا، سو میں نے 4 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، چاندی کسی کے پاس ہے، جمع شدہ رقم کسی کے پاس ہے، مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں۔ جب یہ اپنے نصاب کو پہنچیں گی تو ان پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ پھر ہر چیز کا نصاب الگ الگ ہے۔ سونا ہے تو اس کے لیے جو شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہوگا وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ سونا 7.5 تولہ کسی کے پاس ہوگا وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ چاندی 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہوگی وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اسی طریقے سے مال تجارت، کسی کے پاس مال تجارت ہے اور وہ اتنی مالیت کا ہے کہ جتنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے، جس کے پاس اتنا مال تجارت ہوگا تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ جمع شدہ رقم، کسی نے اپنے پاس رقم اکاؤنٹ کی ہوئی ہے، سیو کی ہوئی ہے، اور وہ اس کے پاس اتنی ہے کہ جتنے کی 52.5 تولہ چاندی ملتی ہے، اس کی مالیت کے برابر اگر کسی کے پاس جمع شدہ رقم ہے تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ یہ سونا اگر کسی کے پاس ہو 7.5 تولہ سے کم ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ صرف سونا کسی کے پاس ہے، 7.5 تولہ پورا ہونا ضروری ہے۔ جب 7.5 تولہ پورا ہوگا تب وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ چاندی کسی کے پاس ہے 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ جمع شدہ رقم کسی کے پاس اتنی ہے جتنے کی مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی ملتی ہے، اس کا بازار سے ریٹ معلوم کر لیا جائے۔ میں نے ایک ساتھی سے رہنمائی حاصل کی تھی جو آج کے ریٹ تھے، تو اس کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ 72,450 روپے بنتے تھے۔ تو اگر یہ بات درست ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی آج کے ریٹ 72,450 روپے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جمع شدہ رقم اگر کسی کے پاس 72,450 روپے، کیونکہ اتنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے، اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہوگی تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ اسی طرح کسی کے پاس مال تجارت ہے، مال تجارت یعنی جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہے، اور وہ مال تجارت اس کے پاس کتنا ہے، جتنے کی 52.5 تولہ چاندی ملتی ہے، تو 72,450 روپے مالیت کا اگر اس کے پاس مال تجارت موجود ہے تو یہ چوتھی چیز ہے جو اپنی نصاب کو پہنچنے کے بعد یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ سونا 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس کم ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگین میں پھر عرض کر رہا ہوں، چاندی کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مال تجارت اور جمع شدہ رقم۔ ہاں، ایک بات پیش نظر رہے کہ سونا جب اکیلا ہوگا، کوئی اور چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، جمع شدہ رقم نہیں ہے، اب سونے کا 7.5 تولہ پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر سونے کے ساتھ کوئی اور دوسری جنس بھی مل گئی، مانا یہ کہ کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی اس کے پاس چاندی موجود ہے، چاندی نہیں ہے اس کے پاس تھوڑا سا مال تجارت موجود ہے، سونا اس کے پاس 7.5 تولہ نہیں تھا، سپوز 1 تولہ ہی سونا تھا، 1 تولہ ہی سونا اگر کسی کے پاس ہے، اور سونے کے ساتھ اس کے پاس ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تھوڑی مقدار میں موجود ہے، تھوڑی سی چاندی ہے یا تھوڑا سا کسی کے پاس مال تجارت موجود ہے، تو اب وہ نصاب نہیں ہوگا جو میں نے پہلے عرض کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب وہ نصاب نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی یا تھوڑا مال تجارت، 1 یا 2 چیزیں مختلف اس کے پاس تھوڑی تھوڑی موجود ہیں، تو اب ان ساری چیزوں کو ملا کر اس کی مالیت نکالی جائے گی۔
تھوڑا سونا یا تھوڑی کوئی اور چیز اس کے پاس ہے, 2 یا 3 مختلف چیزیں ہیں ان 4 میں سے, تو اب اس کا نصاب وہ نہیں ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, بلکہ یہ 5ویں چیز, اس کا نصاب یہ ہوگا کہ ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا, اس کی مالیت معلوم کی جائے گی. اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ 1 تولہ سونا ہونے کی صورت میں بھی فرض ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے پاس صرف سونا نہیں ہے, سونے کے علاوہ دوسرا یا تیسرا آئٹم بھی اس کے پاس موجود ہے. جب ہم نے اس کی مالیت کو معلوم کیا تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بنتی تھی. تو جب وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بنتی تھی تو اب ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ عرض ہو جائے گا. چونکہ یہ مسئلہ تھوڑا حساس ہے اور لوگوں کے علم میں ہونا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ وہ بیچارے اپنے تئیں سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے. تو یہ جو میں نے چیز آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, اس کے اکارڈنگ تھوڑا ہر شخص اپنا جائزہ لے, اپنا احتساب کرے. تو میرا خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہوگی. میں پھر اگین عرض کرتا ہوں, سونا صرف سونا ہوگا, کچھ اور نہیں ہے, تو 7.5 تولہ پورا ہونا ضروری ہے. چاندی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے, تو 52.5 تولہ پورا ہونا ضروری ہے. مال تجارت کسی کے پاس ہے اتنا ہے جتنے کی 52.5 تولہ چاندی, یا جمع شدہ رقم اگر کسی کے پاس ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونی چاہیے. یہ 4 چیزیں ہو گئیں, اس کا الگ الگ نصاب میں نے عرض کر دیا. لیکن کسی کے پاس ایک بھی چیز اپنے نصاب کو پوری نہیں پہنچتی, کم ہے, لیکن دوسری یا تیسری میں سے کوئی چیز بھی اس کے پاس موجود ہے, اب وہ ان کو ملا کر اس کی مالیت نکالے گا. اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہوگی تو اس شخص کے اوپر بھی یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا. اچھا, یہ صاحب نصاب تو کہلایا, لیکن زکوٰۃ نکالنا بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوا. زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ایک شرط اور ہے, جسے فقہ اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے حولان حول, یعنی سال کا پورا ہونا ضروری ہے. اب کسی کے پاس اتنی چیزیں تو تھیں جس حساب سے وہ صاحب نصاب بنتا ہے. اب صاحب نصاب تو وہ ہو گیا, اس کے پاس اتنا مال موجود ہے, لیکن ابھی اس کے مال کے اوپر سال نہیں گزرا. سال گزرنے کا مطلب یہ کہ 1 محرم کو اگر اس کے پاس اتنا مال آیا تھا کہ جتنا مال ہونے کی صورت میں اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے, تو پھر یہ صاحب نصاب ہوئے اس کو پورا سال گزرے, یعنی اگلا جب 1 محرم آئے گا تو پورا سال گزر جائے گا. اب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا, یہ دیکھیے شریعت مطہرہ کا بھی کتنا احسان ہے ہمارے اوپر. ایسا نہیں کہ ابھی کسی کے پاس مال آیا, ابھی اس نے مال کی تھوڑی سی بہاریں دیکھی تو شریعت نے کہا کہ فوراً آپ زکوٰۃ ادا کر دو. نہیں, شریعت کا ہم پر احسان ہے کہ آپ کے پاس مال آیا, آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب اس صاحب نصاب ہوئے بھی آپ کے اوپر پورا سال گزرا. جب پورا سال گزر جائے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا. جو صاحب نصاب ہوگا زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہوگی. حاجی صاحب, ہماری یہ جو بہنیں ہوتی ہیں, آپ سے ایک سوال کر رہا تھا. جی بالکل. یہ تو آپ نے کہا, ایک مثال, ایک آدمی نے پراپرٹی لے کے رکھی ہے, اس کی انکم نہیں ہے, فی الحال وہ فکس ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ مطلب ایک فکس پراپرٹی اربوں روپے کی ہے, لیکن وہ بک نہیں رہی ہے, کھڑی ہے ابھی اپنی جگہ, تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ پراپرٹی کی حیثیت دیکھی جائے گی. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ زمین پر, جائیداد پر, مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. میں نے پہلے عرض کی تھی نا 4 قسم کا مال دیکھیں گے آپ. وہ تو کاروباری لیے, زمین بیچنی ہے. وہ میں عرض کرتا ہوں 4 قسم کے مال کے اندر شامل ہے یا نہیں. اگر کسی کے پاس صرف زمین ہے, مکان ہے, 10 مکان رکھے, وسیع زمین رکھے, اگر رہنے کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہے, بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہے, یا اس کو کرائے پہ چلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے, تو اس زمین پر پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی زمین, اب اس کا شمار ہو گیا ہے کہ یہ مال تجارت ہے. یہ زمین اب پراپرٹی نہیں ہے, بلکہ اب یہ مال تجارت ہے, چونکہ اس نے یہ چیز بیچنے کی نیت سے خریدی. اچھا, بیچنے کی نیت میں بھی یہ چیز ضروری ہے کہ جس وقت خریدی اسی وقت اس کی نیت بیچنے کی ہو. ادروائز اس نے خرید تو لی, یوں تو ہم ہر چیز کے دام لگائے بیٹھے ہیں. اگر کوئی شخص 2000 روپے والا سوٹ پہنا ہوا ہے, وہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدتا, لیکن آج بھی اگر کوئی اس کو 2000 روپے والے جو پہنا ہوا سوٹ ہے اس کے کوئی 4000 روپے دے گا, وہ بولے گا فوراً خرید لے بھائی. تو یہ بیچنے کی نیت, یہ مال تجارت نہیں تھا اس کا. مال تجارت یہ ہے کہ جس وقت اس نے وہ چیز خریدی تھی اسی وقت اس کی نیت تھی کہ میں اس کو بیچ کر نفع حاصل کروں گا. اب جو حاجی صاحب کا سوال ہے کہ اس کے دام لگ نہیں رہے اور اس کے پیسے جتنے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ملے, دام تو اس کو بہت لگ رہے ہیں,
لیکن ابھی حالات کے مطابق نہیں بک رہی. مطلب حالات کے مطابق بک نہیں رہی یا آپ اس کو اپنے نفع کے حساب سے بیچنا چاہ نہیں رہے, چونکہ وہ مال تجارت ہے. چونکہ وہ مال تجارت ہے, جتنا عرصہ آپ کے پاس رکھا رہے گا سالانہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. جتنا عرصہ آپ کے پاس رکھا رہے گا, آپ اس کو سال بعد بیچیں, 2 سال کے بعد بیچیں. بھائی کوئی شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں 1 کروڑ کی پراپرٹی کے اوپر 50 لاکھ نفع حاصل کروں. اب اس کو 50 لاکھ اس سال نہیں مل رہا, ٹھیک ہے میں اگلے سال بیچوں گا. تو اس سال تو مال تجارت آپ کے پاس رہا نا, تو جو مال تجارت آپ کے پاس اس سال رہا, آپ زکوٰۃ ادا کریں گے آپ اس کی. تو میں عرض کر رہا تھا علی بھائی کہ جو صاحب نصاب ہوگا زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری بہنیں بہت سیانی ہوتی ہیں, سارا زیور وہ اپنے پاس رکھتی ہیں, جیولری وہ اپنے پاس رکھتی ہیں, اور شادیوں میں پہن کے وہ جاتی ہیں, سارا انجوائے وہ کرتی ہیں, اور زکوٰۃ ادا کریں گے زلیخا کے ابو. بھائی وہ کیوں ادا کریں گے زکوٰۃ؟ جو زکوٰۃ کے لیے جو صاحب نصاب ہے, اگر خواتین جیولری کے مالک ہیں, اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر, خواتین ہی مالک ہوتی ہیں, مالکہ ہوتی ہیں اس جیولری کی, چونکہ وہ اپنی امی کے گھر سے لائی ہوتی ہیں. وہ چونکہ امی کے گھر سے لائی ہوتی ہیں تو امی نے کہہ کے بھیجا ہوتا ہے کہ جتنا بھی سونا دے رہی ہوں یا چاندی دے رہی ہوں یہ ہماری بیٹی کا ہے, تو بیٹی اس کی مالکہ ہوتی ہے. اچھا پھر ہمارے ہاں جو دولہا والے بھی دیتے ہیں, جو سونا چاندی دیتے ہیں, تو دلہن والے ہم تو چونکہ وہ نکاح وغیرہ پڑھاتے رہتے ہیں نا, تو وہ اسی وقت نکاح کے فارم پر لکھوا لیتے ہیں جی دولہا والوں کی طرف سے جو سونا ملے گا وہ ہماری بیٹیا کا ہوگا. تو وہ جب اس کا ہوا تو سارا سونا تو یہ بیٹیا اپنے پاس جمع کر کے بیٹھی ہیں, تو پھر زلیخا کے ابو کیوں ادا کریں گے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ بھی انہی کو ادا کرنی پڑے گی. ہاں یہ چیز پاسبل ہے کہ اگر وہ اجازت دے دیں یا شوہر خود کہہ دے کہ ٹھیک ہے اب میں جیولری توڑوانا نہیں چاہتا اور آپ کے پاس رقم اماؤنٹ بھی موجود نہیں ہے, میں اپنے پلے سے آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں, سو یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے, ایسا کرنا جائز ہے, کوئی کسی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے. لیکن یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اگر اس معاملے میں خواتین کی لاپرواہی ہے تو آخرت میں پکڑ بھی خواتین ہی کی ہوگی. سو آج خواتین کو بیدار رہنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنی جیولری یا کچھ پیسے جمع شدہ اگر ان کے پاس ہیں, تو انہیں اپنے شوہر کو بٹھا کے حساب و کتاب کرا کے ان کو اپنے مال سے زکوٰۃ الگ کرنی چاہیے. تو پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کری کہ کس کس قسم کے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے. دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کری کہ وہ مال کتنا کتنا ہونا چاہیے, کب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تیسری چیز میں نے عرض کری کہ جب مال اپنے نصاب کو پہنچ جائے تو پھر تیسری شرط حولان حول کی ہے کہ جب سال مکمل ہوگا تب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور چوتھی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کری کہ جو صاحب نصاب ہوگا زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر فرض ہوگی. پانچویں چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کوئی کسی کی اجازت سے اس کے مال کی زکوٰۃ وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ نیابت جائز ہے, اور دوسرے کا اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ شرعی طور پہ جائز ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے آپ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے, ہمارے بہت اچھے انداز, سہل انداز میں گفتگو فرما رہے تھے, اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماشاءاللہ